یہ کہتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ عورت مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو دیکھیں جب عورت کہتے ہیں نا تو اس سے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا مراد ہوتی ہیں، اور جب ان کے ساتھ مرد کا ذکر کیا تو حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں۔ یعنی جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اپنی طرف سے میں روح پھونکی، وہ زندہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کی خواہش ان کے دل میں پیدا کی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ نے آپ کی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا، گویا کہ ڈی این اے سے بنایا، کیسے بھی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، وہ کیسے اللہ نے کیا یہ ہے، بس یہ نہیں ہے کہ جو بھی شوہر ہوتا اس کی پسلی سے بیوی پیدا ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ لازم بات ہے کہ عورت اپنے ماں باپ سے پیدا ہوتی ہے، مرد اپنے ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، پھر ان کے آپس میں شادی ہوتی ہے، تو پسلی سے کہاں پیدا ہوئی؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر اس شوہر کی پسلی سے نکلی ہوتی وہ عورت، اور کہتے کہ بھئی یہ اس سے ہے اور اب اس کی دوسری شادی ہو رہی ہے، تو کیا اس کی پسلی سے بھی نکلی تھی یہ؟ ہم تو اس کی سمجھ رہے تھے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر عورت، اب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کو مٹی سے بنایا، تو کیا آپ کو مجھے مٹی سے بنایا؟ نہیں، انسان سے مراد آدم علیہ السلام، یعنی ہماری ابتدا مٹی سے ہے۔ ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک مادہ منویہ ہوتا ہے، عورت کے ایگ سے ملتا ہے اور پھر اس سے ایک بچہ ہمارے وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں جی شیطان کو آگ سے پیدا کیا، یعنی اس کی ابتدا جو ہے ابلیس کو آگ سے پیدا کیا، اور پھر ان کے اندر توالد و تناسل کے سلسلے ہوتے ہیں اور ان کی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہر اس کو آگ سے نہیں پیدا کیا ہوتا، ہاں اس میں آگ کا اثر ہوگا۔ جیسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تو ہم میں مٹی کا اثر ضرور ہوگا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، اور دونوں سوال آپ کے اسی میں کور ہو گئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور آخر میں صرف ایک طرف سلام پھیر دے، دوسری طرف نہ پھیرے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ جی نماز تو بہرحال ہو جاتی ہے جیسے آپ السلام علیکم فرسٹ ٹائم کہتے ہیں تو آپ نماز سے باہر ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سلام سمجھ لیجئے کہ سنت کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو ایک سلام سے انسان نماز سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ بہرحال دوسرا سلام بھی پھیریں، لیکن آپ نے پوچھا نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی امام صاحب علانیہ طور پر کوئی وعدہ خلافی کریں، میں نے پہلے لوگوں کے سامنے وعدہ کیا پھر وعدہ خلافی کر لی، تو ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے؟ دیکھیں ہم اس قسم کے سوالات کو اس لیے شامل کر لیتے ہیں، اگرچہ اس میں ابہامات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اسی لیے تاکہ کچھ سکھانے کا موقع مل جائے، اور ایسے مواقع پر شریعت کے مزاج کو سمجھنا یہ لوگوں کے لیے ذرا ممکن ہو سکے۔ امام صاحب نے کیا وعدہ کیا تھا، پہلی بات یہ، اچھا پھر اس وعدے کو پورا نہ کرنے میں کیا کوئی شرعی عذر ان کو لاحق تھا یا نہیں تھا؟ کہ بعض اوقات انسان ایک وعدہ کر لیتا ہے لیکن بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ اگر میں اس وعدے کو پورا کروں تو اس وقت میری توجہ نہیں تھی، اب اگر میں اس کو پورا کرتا ہوں تو کوئی خلاف شرع امر کا ارتکاب ہو جائے گا یا غیر مناسب ہوگا، نتیجہ غلط نکلے گا، تو وہ رول بیک کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسی صورت میں امام صاحب کو چاہیے کہ لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے اس کی کوئی معقول وضاحت کر دیں، تاکہ لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہو اور قلبی یا زبانی غیبت کے اندر مبتلا نہ ہو۔ تو اس لیے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئے ہوں، مطلب ان کو یاد نہ رہا ہو، ایسی کوئی صورتحال ہو گئی ہو، تو بہرحال اس میں گنجائش نکل سکتی ہے۔ ہاں اگر کوئی امام صاحب نے ایسی کوئی معاذ اللہ معاملہ کیا کہ بالکل صحیح وعدہ کیا، اس کو وعدوں کو پورا کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں تھی بلکہ اس کے خلاف جانے میں تھی، اور پھر انہوں نے وعدہ خلافی کی اور لوگوں کو بدگمانیوں میں اور قلبی اور زبانی غیبت میں مبتلا کیا، تو ایک معظم دینی کے لیے ایسے معاملات بالکل صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال صرف ایک وعدہ خلافی کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ آپ نماز پڑھیں اور بالکل آرام سے، محبت سے، پیار سے۔ اگر وہ عالم مفتی ہیں خاص طور پر تو ان کے علمی مقام کا بھی خیال کرتے ہوئے دائرہ ادب میں رہ کر گزارش کر دیں، اور بڑے بوڑھے اس میں آگے آئیں تو زیادہ بیسٹ ہے کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں، اس سے لوگوں میں بے چینی اور بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال نماز ان کے پیچھے آپ جاری رکھیں۔